محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ غافر آیت نمبر 60 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ ادعونی، تم مجھ سے دعائیں مانگو، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں۔ محترم سامعین، دیکھیں آپ سبھی لوگ الحمدللہ 25 مئی کو الیکشن دے کر فراغت حاصل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ میں کل دینے والا ہوں۔ جن لوگوں نے فراغت کر لی ہے الیکشن سے، ووٹ دینے سے، آپ نے پہلا کام کر لیا، یعنی دنیاوی اسباب آپ نے استعمال کر لیا، سبب تدبیر آپ نے کر لیا۔ اب دوسرا کام کیا ہے؟ اب یہاں سے آپ کا کام ختم، ووٹ آپ نے دے دیا، اس میں آپ نے حصہ لے لیا، اب یہاں سے آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اب یہاں کے بعد کام کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ ہماری دعائیں کام کریں گی۔ اب دعا کی جائے، اب اللہ سے گریہ وزاری کی جائے، اللہ سے گزارش کی جائے، اللہ سے التجا کیا جائے، اے اللہ تبارک و تعالی، ہم نے تو جہاں تک ہو سکا ہم نے کوشش کی، ہم نے محنت کی، لیکن اب آگے کشتی کو پار لگانا کام تیرا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہ دعا کی جانا چاہیے، کیونکہ دعا ایک مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، ذریعہ ہے، اور دعا اللہ کے عذاب کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں آپ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر میں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کہ پچھلے لوگوں کے پاس جب میرا عذاب آیا تو ان لوگوں نے گریہ وزاری کیوں نہیں کیا، ہم سے دعائیں کیوں نہیں مانگی؟ اگر وہ ہم سے دعائیں مانگ لیتے، ہم سے روتے گڑ گڑاتے تو ہم اس کی دعا قبول کر لیتے نا، تو دعا کیوں نہیں مانگی ہم سے؟ تو اس سے پتہ ہی چلا عذاب جب آ جائے تو عذاب کو ٹالنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا اتنی مبارک چیز ہے، اتنی مبارک عمل ہے کہ ایمان والا تو ایمان والا، ایک ایمان تو ایمان والا ہے ہی ہے، اگر ایک کافر مشرک بھی اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالی ایک کافر مشرک کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے۔ دلیل قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورہ یونس کی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب کفار و مشرکین سمندر میں سفر کیا کرتے تھے جہازوں میں، اور جب وہ کشتیاں چلتی تھیں اچھے انداز سے، اچانک کیا ہوتا اس سمندر میں طوفان چلا آتا، موج کی لہریں اچانک چلی آتی، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر جانب سے سمندر میں طوفان چلا آتا، سیلاب چلا آتا، تب یہ کفار، یہ مشرکین عذاب میں گھر جاتے ہیں، عذاب میں
مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم تو اب گئے، ہم تو اب پھنس گئے. تو یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ مشرکین؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بیان کر رہا ہے کفار کے بارے میں کر رہا بیان. نبی کے زمانے میں جو کفار تھے نا، مشرکین تھے، اللہ اسی کے تعلق سے اللہ بیان کر رہا ہے کہ جب یہ کفار یہ مشرکین پھنس جاتے ہیں کشتیوں میں، جہازوں میں، تو اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے آج مجھے نجات دے دیا، بچا دیا اس سیلاب سے، اس طوفان سے، تو ہم تیرے ماننے والے ہو جائیں گے، ہم تیرے شکریہ ادا کرنے والے ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے فلما انجاہم، تو ہم نے اسے نجات دے دیا. دیکھیں فلما انجاہم، تو جب ہم اسے نجات دے دیتے ہیں، مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں، پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، شرک، کفر. دیکھیں اس سے پتہ کیا چلا؟ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ایمان والا تو ایمان والا، اس کی بات چھوڑ دیجیے آپ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ایک کافر مشرک کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے. یہاں دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا، لیکن مشرک ہونے کے باوجود بھی، کافر ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا سن لیا. تو اللہ ہماری دعا کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا انشاءاللہ. ہم دعا کریں لیکن اس کے طریقے ہیں، اس کے اسباب ہیں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم دعائیں کر رہے ہیں نماز میں، قنوت نازلہ میں، ہر جگہ، لیکن اس کے اثرات مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کیا ہے اس کے اثرات مجھے دکھتے نہیں ہیں. تو آئیے ہم ذرا اسی کو آج بتانا چاہیں گے مختصر میں کہ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، آج ہماری دعا میں اثر کیوں نہیں ہے. لمبی لمبی دعا ہو رہی ہے لیکن اثر نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ قبول نہ ہونے کے اسباب کیا ہے؟ آئیے ہم اس کو ذرا دیکھنا چاہیں گے. تو دعا کے قبول نہ ہونے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلا سبب دعوت دین کو چھوڑ دینا، دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑ دینا. آج امت مسلمہ اجتماعی طور پر یہ کام چھوڑ دی ہے. دعوت دینا، کسی کو دین کی طرف بلانا، کسی کو غلط کام سے روکنا، کفر سے، شرک سے، بدعت و ضلالت سے روکنا، یہ کام امت مسلمہ آج اجتماعی شکل میں چھوڑ چکی ہے. آج ہم نے صرف دعوت و تبلیغ کو اسٹیجوں کے ساتھ، پروگراموں کے ساتھ، مسجد میں خطبات جمعہ کے ساتھ، مسجد میں درس کی شکل میں خاص کر دیا ہے. بس یہی دعوت تبلیغ ہے. بس اسٹیج ہو، کسی عالم کو بلایا جائے یا خطبات جمعہ دیا جائے، درس ہو، بس اتنا ہی تک ہم خاص کر دیا. اس کے آگے ہم نہیں بڑھتے ہیں، اس کے آگے ہم نہیں چلتے ہیں. ہم انفرادی زندگی میں غور نہیں کرتے ہیں. یہ تو اجتماعی زندگی ہے نا. خطبات جمعہ، درس ہے، اسٹیجوں میں پروگرام جو ہوتے ہیں اجتماعی شکل ہے یہ. لیکن اور بھی ہے، ہم اسی پر محدود کر دیا. بس اسی کو ہم نے خاص کر دیا. پروگرام کے لیے دعوت خاص ہے. تبلیغ کب کریں گے ہم؟ پروگرام میں کی جائے گی. تبلیغ کب کی جائے گی؟ خطبات جمعہ میں کی جائے گی. تبلیغ کب کی جائے گی؟ درس میں کی جائے گی. تو ہم نے خاص کر دیا، محدود کر دیا دعوت و تبلیغ کو. لیکن دعوت و تبلیغ یہ مخصوص نہیں، یہ عام ہے. ہم انفرادی زندگی میں ذرا غور کریں. ہم انفرادی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں، ہماری بیوی بچے کیسے ہیں، ہمارے والدین کیسے ہیں، ہمارے خاندان والے کیسے ہیں، ہمارے رشتہ دار کیسے ہیں. ان کے اندر کفر ہے، ان کے اندر شرک ہے، ان کے اندر بدعت و ضلالت ہے، ان کے اندر گمراہی ہے. ہم کبھی ٹوکتے نہیں ہیں، ان کو دعوت دیتے نہیں ہیں. ہمارے والدین غلط ہیں، شرک میں جی رہے ہیں، چھوڑے رکھے ہیں، کبھی بتاتے نہیں اپنے والدین کو. آج ہم اپنے خاندان میں جاتے ہیں، ان کی دعوت قبول کرتے ہیں، ان کی ولیمے کی دعوت تو کھاتے ہیں، لیکن جانے کے بعد، ان کی دعوت کو کھانے کے بعد بیٹھ کر ایک دسترخوان میں تبلیغ نہیں کرتے ہیں، دعوت دیتے نہیں ہیں. آپ تو میرے بھائی ہیں یا آپ تو میرے خاندان والے. ایک بات ذرا سا میں کہنا چاہوں گا، آپ یہ کام ذرا چھوڑ دیجیے. آپ جائیں، اس کی دعوت کھائیں، ولیمہ میں جائیں، لیکن اچھی انداز سے، پیار و محبت سے ایک بات ذرا بول کر چلے آئیں. آپ اگر وہ غلط عقیدے کے ماننے والا ہے، صرف ایک کھائیں مت، کھانے کے بعد جائیں وہاں اور پیار سے، محبت سے ایک بات کہہ دیں آپ کہ ایسا ایسا ہے، دیکھیں یہ کام غلط ہے، یہ کام شرک ہے، یہ کام کفر ہے، یہ کام بدعت ہے. کم از کم بولے تو صحیح.
آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ لمبی لمبی گپیں کرتے ہیں، لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، دنیاوی بات، لیکن کبھی اس کو دعوت تبلیغ نہیں کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ آج ہم اپنے کاروبار کے سلسلے میں لوگوں سے لین دین کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں، بزنس کو طے کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس سامنے والے کو ہم تبلیغ نہیں کرتے۔ جانتے ہیں جس سے میرا کاروبار چل رہا ہے، جو میرا سامنے والا جس سے ہم لین دین کر رہے ہیں، میرا سامنے والا میرا گراہک جو ہے وہ صحیح عقیدے کا ماننے والا نہیں ہے، کبھی تو ہم بولیں اتنے دن سے میرے پاس آ رہا ہے میری دوائی لینے کے لیے، میرا سامان لینے کے لیے، ہم سے کاروبار اس سے چل رہا ہے، اب مسلمان بھی ہے وہ یا غیر مسلم بھی ہو، جو بھی ہو، کبھی تو ہم ذرا سا اسے چائے پلا کر، دو باتیں بتا کر، دو میٹھی باتیں بول کر اسے سمجھائیں؟ ہم نہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں، نہ اپنے والدین کو، نہ اپنے خاندان والے کو، نہ اپنے رشتہ داروں کو، نہ اپنے دوست احباب کو۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دوستی ختم ہو جائے گی، دوستی ختم ہو جائے گی، معاملات بگڑ جائیں گے، معاملات خراب ہو جائیں گے، لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر یہی چیز صحیح ہوتی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں آپ، کبھی وہ یہ نہیں بولتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کبھی یہ نہ بولتے ہیں، لیکن انہوں نے بولا، انہوں نے اپنی گردن کو کٹایا صحابہ کرام نے میدان جنگ میں، میدان جہاد میں۔ کیوں؟ کہ اسی کی وجہ سے کہ مت بولو، چلو اچھا رہے گا، نہیں بولیں گے تو میری عزت ہوگی، جہاں بولو گے دوستی ختم ہو جائے گی، معاملات بگڑ جائیں گے۔ اگر یہی چیز صحیح ہوتی تو اللہ کی نبی اور صحابہ کرام یہ کام کرتے نہیں کرتے وہ بھی نا؟ اس سے پتہ ہی چلا ہمیں یہ کام ایسا نہیں کرنا ہے، ہاں پیار سے محبت سے، ہاں زیادہ جنون بھی نہیں دکھانا ہے آپ کو کہ مانو تو مانو، ایسا بھی نہیں، ماننا ہے تو ماننا ہے، ایسا بھی نہیں کرنا ہے، پیار و محبت سے سمجھائیں آپ۔ آج کل پرسوں ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات کی اثر ہوگی۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم نے دعوت و تبلیغ کو بس ممبر کے لیے خاص کر دیا، ممبر پر سے تبلیغ کی جائے گی، درس کی شکل میں تبلیغ کی جائے گی، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولنا ہے، یہ غلط ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہم فریضے کو ہم پر فرض کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو کہا ہے کہ بہترین امت ہے، بہترین امت سے ملقب کیا ہے، پکارا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر بیان فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں امت ہو اچھی؟ بس یوں ہی اسی طرح کھائیں پیے رہیں؟ اللہ نے اس امت کو بہتر امت کیوں کہا، خیر امت کیوں کہا؟ کیا وجہ؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اس لیے تم بہترین امت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور خود بھی تم اللہ کو ماننے والے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، اور خود بھی ہم ایمان پر قائم رہیں، تب ہم بہترین امت کہلائیں گے، ورنہ ہم بہتر امت کے لائق نہیں ہوں گے ہم۔ اور اگر دیکھ لیں آپ، اگر ہم نے دعوت و تبلیغ کا یہ کام نہ کیا، یہ مت سوچیے آپ، ذرا سا ذہن میں بات لگائیں آپ، یہ بات جب بھی بات آتی ہے تبلیغ کی، دعوت تبلیغ کی، تو کیا سمجھتے ہیں بس عالم ہی کریں گے؟ بس نہیں، آپ کے گھر میں کون جائے گا؟ آپ کی بیوی کیسی ہے، آپ کے بچے کیسے ہیں، کون؟ آپ تو مکلف ہیں نا بھائی، آپ مرد ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ باپ ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، ہر جگہ عالم تھوڑی نہ پہنچے گا۔ مسجد میں عالم رہیں گے الحمدللہ، اجتماعی شکل میں سب کو خطاب کریں گے، وہ ٹھیک ہے، لیکن گھر میں کون جائے گا؟ آپ کے پڑوس میں کیسا ہے وہ کون جائے گا؟ آپ جانتے ہیں نا، ہم تو جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی انفرادی الگ الگ، ہاں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ذرا سا نماز پڑھ لیجیے، اب چلیے، ہاں یہ کام غلط ہے، کفر ہے، یہ کام مت کیجیے، ہاں یہ کام بدعت ہے، یہ کام مت کیجیے، سنت والا کام کیجیے آپ۔ تو انفرادی الگ الگ طریقے سے سمجھانا آپ کو ہے۔ آپ کے خاندان والے صحیح نہیں ہیں، عقیدے غلط ہیں، سمجھایا جائے، کبھی گئے ان کی دعوت میں یا گھومنے ٹہلنے کے لیے، کبھی سمجھا دیا جائے، ہاں یہ کام مت کیجیے، یہ کام صحیح ہے، ایسا کیجیے۔ دیکھیے ماننا نہ ماننا ان کا مسئلہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے گا تو مانیں گے، نہیں ہدایت دے گا تو نہیں مانیں گے، لیکن ہمارا کام زبان ہلانا ہے، زبان سے بول دینا ہے، باقی ہدایت کو دل میں ڈال دینا یہ کام ہمارا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ کم از کم بولے تو صحیح، زبان تو ہلائیں ہم۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، اگر ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیا، تب کیا ہوگا؟ سن لیجئے، ترمذی کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
اے لوگو تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. اگر تم یہ کام کرنا چھوڑ دو گے، یہ کام چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا، پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعا سنی نہیں جائے گی. تو آج چاہیے کہ جس محلے میں، جس معاشرے میں تبلیغ کا کام نہیں ہوتا وہاں کیا جائے. ایسے تو الحمدللہ مسجد میں تو ہے، لیکن الحمدللہ عذاب تو آ نہیں سکتا ہے اتنا بڑا عذاب، چونکہ الحمدللہ ہر جگہ علماء موجود ہیں، کام ہو رہا ہے. لیکن انفرادی کام کرنا، اجتماعی تو ہے، اجتماعی ماشاءاللہ ہے، اسٹیج کی شکل میں سب ہے، لیکن انفرادی کام کی جائے. اگر ایسا کام چھوڑ دیں گے، ہم نہیں کریں گے ہم، تو اللہ کا عذاب آ جائے گا اور پھر دعا ہماری قبول نہیں کی جائے گی. تو یہ ہے پہلی وجہ، پہلا سبب کیا؟ دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دینے سے ہماری دعا نہیں سنی جاتی ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں کی جاتی ہے، اثر نہیں ہے؟ دوسری وجہ اس کی حرام کمائی. کیا؟ حرام کمائی. آج کافر تو کافر، آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ غلط طریقے سے مال لے رہے ہیں، باطل طریقے سے مال کما رہے ہیں، کبھی جھوٹ بول کر، کبھی دھوکہ دے کر، کبھی غلط طریقے سے. کبھی مال تو حلال ہے لیکن بیچتے ہیں غلط طریقے سے، چیز تو آپ کی حلال ہے لیکن بیچ رہے ہیں غلط طریقے سے. آپ دیکھ لیجیے، آپ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو گٹکا بیچتے ہیں، گٹکا ہے کہ نہیں، جو بیڑی بیچتے ہیں، جو کھینی بیچتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. گٹکا جو نشہ آور چیز ہو وہ حرام ہے. وہ چیز بیڑی، سگریٹ کیا ہے یہ؟ دیکھ لیجیے آپ کتنے مسلمان ہیں جس کا کاروبار کر رہے ہیں وہ لوگ. تو ہر ایسا کاروبار جو شریعت میں حرام ہو، حلال نہ ہو، یہ سب کیا ہے؟ حرام چیز ہے، یہ حرام کمائی. اور حرام کمائی کے تعلق سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاک ہے، اور پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ مومنون کے اندر میں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے سارے رسول، اے سارے پیغمبر، آپ کلوا من الطیبات، آپ پاکیزہ روزی کھائیے، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کو انجام دیجیے. اس سے پتہ ہی چلا کہ نیک اعمال کا تعلق حلال روزی سے بہت گہرا ہے. آپ کا نیک عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی روزی حلال نہ ہو. آپ کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی روزی حلال کمائی کی نہ ہو. تو حرام کمانے سے کیا ہوتا ہے؟ دعائیں یعنی کہ عمل اللہ قبول نہیں فرماتا. اسی طرح ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کرتا ہے، ایک طویل سفر کرنے کے بعد وہ آتا ہے، راستے میں ہوتا ہے، وہ اپنا گھر کو لوٹتا ہے. اس کے بال پراگندے ہوتے ہیں، اس کے لباس پراگندے ہوتے ہیں، اس کے جسم پراگندے ہوتے ہیں، گندا، بالکل گندے ہوتا ہے وہ سفر کی وجہ سے. اور حالت سفر ہی میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ، اے میرے رب، اے میرے رب. اور حدیث پاک کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اللہ کی نبی بیان فرماتے ہیں کہ حالت سفر میں دعا قبول زیادہ ہوتی ہے، تو دعا کرنا چاہیے. لیکن ایسا آدمی جو حالت سفر میں ہے، گندا بھی ہے، اس کے بال گندے ہیں، اس کے جسم گندا ہے، اس کا لباس گندا ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، تو اللہ کی نبی کیا بولتے ہیں؟ اس کی دعا قبول کیسی کی جائے گی؟ حالانکہ وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور جو غذا کھا رہا ہے وہ بھی حرام، تو اس کی دعا قبول کیسے کی جائے گی؟ اس سے پتہ ہی چلا کھانا پینا لباس کا تعلق رزق حلال سے ہونا چاہیے. اگر ہم رزق حلال نہیں کمائیں گے، حرام روزی کے ذریعے سے اپنے جسم کو بڑھائیں گے، اور ہم حرام روزی کے ذریعے سے لباس کو پہنیں گے، تو ہمارا یہ عمل، ہم لاکھ دعا کر لیں، خانے کعبہ جا کر غلاف کو پکڑ کر دعا کریں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا سنے گا نہیں. کیوں؟ لباس حرام، کھانا حرام، پینا حرام، چاہے لاکھوں آدمی کما لیں، لیکن اگر اس کمائی کے اندر میں ایک نیا، ایک پیسہ بھی حرام کا مل جائے گا، دھوکہ دڑی یا ناجائز طریقے سے، تو وہ آپ کا سارا 1,00,000 روپے ایک پیسہ ملنے کی وجہ سے حرام ہو جائے گا آپ کا. اگر ایسا
ایسی کمائی کسی کے پاس آ رہی ہے تو لاکھ دعا کر لے، لاکھ نماز پڑھ لے، ایسی نماز اور ایسی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سنے گا نہیں، قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طریقے سے نمبر 3 کیا ہے جس کی وجہ سے آج ہماری دعا قبول نہیں کی جا رہی ہے؟ خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد کیا جائے، خوشحالی کے دنوں میں اللہ سے، یہ بدحالی کے دنوں میں اللہ کو خوب یاد کیا جائے، مصیبت جب آئے اللہ کو خوب یاد کیا جائے، جہاں خوشحالی آ جائے اللہ کو چھوڑ دیا جائے۔ آج انسان کی کمزوری ایک موجود ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے، جب خوشی آتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، خوشی آئی، اچھے حالات آ گئے، اللہ کو بھلا دیا، اور جیسے مصیبت آتی ہے ویسے ہمیشہ دعا کرنا شروع کر دیتا ہے وہ۔ یہ ایک انسان کی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کمزوری کو سورہ یونس کے اندر بیان فرماتا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ کیا کہ جب انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، دعانا ہم سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے وہ، لجنبہ کس طرح؟ بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، ہمیشہ ہر وقت لمبی چوڑی دعا ہم سے کرتا رہتا ہے وہ، کب؟ مصیبت کے آنے کے بعد۔ فلما کشفنا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ فلما کشفنا، جیسے ہی ہم اس کی دعا سن لیتے ہیں اور اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں تو ایسا بھاگتا ہے جیسا کہ اس پر مصیبت ہی نہیں آئی ہو، ہم کو بھول جاتا ہے وہ، ہم کو پکارتا ہی نہیں، پھر وہ مصیبت چلی گئی، ٹل گئی، اچھی حالات آ گئے، ہم کو بھول جاتا ہے وہ، پکارتا ہی نہیں ہے۔ تو جب ایسے لوگ، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، خوشی میں اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، غم جہاں آیا اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، تو ایسی کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے۔ ترمذی شریف کے ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے مصیبت کے اوقات میں، مشکلات کے اوقات میں، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے وہ دعا کرے خوشحالی کی حالات میں۔ جب اللہ آپ کو خوش کرے، خوشی کے ایام آ جائیں، خوشی کا ماحول ہو جائے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا سنے گا کب؟ بدحالی کی حالات میں۔ اگر آپ دعا کریں گے زیادہ سے زیادہ اچھی حالات میں، خوشی کے اوقات میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سنے گا بدحالی کے اوقات میں۔ اسی طرح ایک مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ تم اللہ کو یاد کرو بدحالی کی حالات میں، مشکلات کی گھڑی میں اللہ تمہیں یاد کرے گا، تم اللہ کو یاد کرو خوشحالی کی حالات میں، اللہ تمہیں یاد کرے گا بدحالی کی حالات میں۔ خوشی آ جائے اللہ کو یاد کیجیے، آپ خوب دعا کیجیے، ایسا مت سوچیے آپ اب تو خوشی کے مواقع آ گئے، اب کیا دعا کرنا، سب تو مل گیا، آپ جو مانگا وہ تو مل گیا، نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اور دعا کیجیے آپ، اور دعا کیجیے آپ کہ نہیں اللہ مجھے ایسا کر دے، اللہ ویسا کر دے، اور دعا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے دعا کیجیے آپ اچھی حالات میں، تاکہ جب مصیبت پڑی، مصیبت آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے آئندہ جو مصیبت آنے والی ہے اللہ اس کو ٹال دے گا۔ تو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مانگا وہ مل گیا اب دعا نہیں کریں گے ہم، اب دعا ہی کرنا چھوڑ دیا، بلکہ نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیا۔ دعا تو بہت دور کی بات چھوڑ دیجیے آپ، دعا تو بہت ہلکی بات ہے، لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، مسئلہ حل، کام ہو گیا دنیاوی چیز کا، نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیا، دعا کرنا تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ میرا کام تو بن رہا ہے نا، ہر کام میرا ہو رہا ہے، جو میں نے سوچا وہ کام ہو گیا، شادی ہو گئی، بیاہ ہو گئی، گھر مل گئے، نوکری مل گئی، جاب مل گیا، اب کیا؟ اب اللہ کو یاد کرنا کیا؟ یہ بہت ہی غلط فہمی ہے اور بہت ہی یہ بڑی چیز ہے کہ اللہ کو آپ بھول جائیں۔ آپ جو خوشی دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی کو بھول جائیے آپ، نہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حالات میں، اچھی حالات ہوں، برے حالات ہوں، ہمیشہ دعا کیجیے آپ۔ اسی طرح نمبر 4 کیا ہے؟ آج ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہم گناہوں میں آگے ہیں، نیکی میں پیچھے ہیں، ہم گناہوں میں آگے ہیں، نیکی میں پیچھے ہیں۔ کچھ مسلمان تو ایسے ہیں نیکی بڑا کم کرتے ہیں، ہفتے میں ایک بار بس جمعہ کو آ جائیں گے، پورا ہفتہ غائب۔ بلکہ بعض مسلمان تو ایسے ہیں کہ وہ شرک بدعات والے کام کو سمجھتے ہیں نیکی والا کام کر رہے ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں، بولتے ہیں نیکی والا کام ہے، کر رہے ہیں بدعات، کہہ رہے ہیں نیکی والا کام ہے۔ کچھ تو مسلمان ایسے بھی ہیں، کر رہے ہیں شرک، کر رہے ہیں بدعات، کر رہے ہیں نیکی والا کام کر رہے ہیں ہم۔ مثال لے لیجیے آپ،
اللہ کو پکارنا کسی وسیلے کے ذریعے سے کریں گے کام، لیکن کیا بولیں گے نیکی والا کام ہے نا، یہ کہاں برا ہے دکھا دو. تو یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کریں گے کام شرک والا کفر والا، بولیں گے نیکی والا کام ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں سنے گا. اللہ کب سنے گا آپ کی؟ جب آپ اللہ کی سنیں گے تب اللہ آپ کی سنے گا. یہاں دونوں طرفہ ہونا چاہیے نا. اللہ آپ کی کب سنے گا، آپ کی دعا کب قبول کرے گا؟ جب آپ اللہ کی سنیں گے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر میں کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہیں تو کہہ دو فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. یہاں پر ذرا میں اشارہ کر دوں، اللہ قریب کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ معیت کے لحاظ سے، تعاون کے لحاظ سے، مدد کرنے کے لحاظ سے اللہ کی طاقت ہر جگہ. اللہ ہر جگہ نہیں، نعوذ باللہ، یہ مت سوچے، کوئی بھی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کی ذات عرش پر مستوی، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی سماعت، اللہ کی بصارت ہر جگہ ہے. تو یہ کہا اللہ نے، جب پوچھے میرے بندے اللہ کہاں ہے تو بول دو قریب ہیں، اور میں ہر دعا کرنے والی کی دعا سنتا ہوں. لیکن کب سنتا ہے؟ شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب وہ میری سنیں گے تب میں سنوں گا ان کی. جب وہ میری بات مانیں گے میرے بندے تب میں اس کی بات کو سنوں گا. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور جب وہ مجھ پر ایمان نہیں آئیں گے تب میں ان کی بات کو سنوں گا تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں. اسی میں کامیابی انسان کی ہے. تو اللہ کی مانیں گے تب اللہ میری مانے گا، ورنہ صرف اللہ سے منوائیں ہم، اللہ ایسا کر دے، اللہ ویسا کر دے، ہم توحید کو نہ مانیں، ہم کفر میں رہیں، ہم شرک میں رہیں، ہم گناہوں میں جیتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری سنے گا نہیں. اسی طرح 5واں نمبر کیا ہے جس کی وجہ سے دعائیں آج قبول نہیں ہوتی ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. دعا کیا پھر چھوڑ دیا. جیسے مثال کے طور پر کسی کو کوئی چیز اللہ سے مانگنا ہے، مانگ رہے ہیں 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال، بولے مل ہی نہیں رہے، کیا مسئلہ ہے؟ کب سے میں مانگ رہا ہوں، کچھ مل ہی نہیں رہی، جاب نہیں ملی، کچھ نہیں ملی، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ دعا کرنا چھوڑ دیا، اتنا دن سے میں مانگ رہا ہوں مجھے وہ چیز نہیں ملی، دعا کرنا چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ تم میں سے ہر انسان کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ جلدی بازی وہ نہ کرے. جلدی بازی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دعا کیا، خوب دعا کی 1 مہینہ 2 مہینہ، پھر کیا بولیں گے آپ، میں اب دعا نہیں کروں گا، میں دعا کی قبول نہیں ہوئی، اب میں دعا یہاں سے نہیں کروں گا. یہ جلدی بازی ہے. ہمیشہ دعا کرتے رہیے، آپ ہمیشہ دعا کرتے رہیے. ایک بات اور بتا دوں میں کہ دیکھیں، آپ دعا کی قبولیت کے طریقے 3 ہیں، اس کو جان لیجیے. آپ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے، اس کی شکلیں 3 ہوتی ہیں، ہم کو پتہ چل نہیں پاتا ہے. شکلیں 3 ہیں. کیا ہے؟ پہلی شکل، یا تو آپ جس چیز کی دعا کر رہے ہیں وہ مل جائے، ایک صورت دعا قبول ہو گئی، جو مانگا وہ مل گیا، اولاد مل گئی، شادی بیاہ ہو گئی اچھی طریقے سے، ایک چیز. دوسری صورت، آپ جو چیز مانگے وہ نہ ملے، اس کے بدلے میں اللہ کوئی آنے والی مصیبت کو ٹال دے. 2 شکل ہو گئی. تیسری شکل کیا ہے؟ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے آخرت میں آپ کو دے گا جنت کی شکل میں. 3 شکلیں ہو گئی نا. ہمیں کیا لگتا ہے مجھے چیز نہیں مل رہی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ دے رہا لیکن آپ کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے، مصیبت ٹال دیا اللہ آپ کو، تو یہ چیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے نمبر 6 کیا ہے؟ دعا کی قبول ہونے کا یقین نہ رکھنا. دعا کیا جائے قبول ہوگا نہیں ہوگا، قبول ہوگی نہیں ہوگی، اس طرح کہ شک میں مبتلا رہیں آپ، شک میں. تو شک والی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے. شک میں نہیں ہونا چاہیے، یقین آپ کو یہ کہ اللہ میری دعا سنے گا تو سنے گا، یقین کے ساتھ دعا کیجیے آپ. اسی طرح نمبر 7 کیا ہے؟ لاپرواہی کے ساتھ دعا کرنا. دعا کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل دعا کی طرف نہیں ہے، الفاظ بول رہے ہیں لیکن الفاظ میں آپ کا توجہ نہیں ہے، لاپرواہی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں آپ، تو اللہ لاپرواہی کے ساتھ دعا سنتا نہیں ہے. بالکل یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ دعا کیجیے آپ. ہم جو مانگ رہے ہیں یہ مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے دے گا انشاءاللہ، تو یہ ایسا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے 8واں کیا ہے؟ دعا کے قبول نہ ہونے کی، دعا سے پہلے درود و سلام اللہ کی تعریف نہ کی جائے. لمبی حدیث وقت چونکہ ہے نہیں کہ ہم بھی جب دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اس کا طریقہ ادب یہ ہے، پہلے ہم اللہ کی تعریف کریں، اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو جبار ہے، تو رحمان ہے، یہ اللہ کی صفت کو بیان کریں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی پر درود السلام یعنی کہ درود شریف پڑھیں، تب آپ اللہ سے اپنی کے لیے دعا کریں. ابھی طریقہ ہے، دعا کی آداب میں سے ہیں.
اللہ کی تعریف، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی پر درود سلام بھیجیے آپ، اس کے بعد تب دعا کیجیے آپ۔ اس کے بعد کیا، اسی طرح نمبر 9 کیا ہے، دعا قبول نہ ہونے کی، گناہوں کی دعا کرنا۔ آدمی ایک ایسا دعا کر دیتا ہے، اے اللہ اس کو تم ہلاک کر دے، برباد کر دے، تو ایسی دعا قبول نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ اس کو مروا دے، مٹا دے، اس کی روزی چھین لیں، تو اللہ ایسی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ گناہوں کی دعا کرنا اللہ سنتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آخری کیا ہے، دعا کرنا لیکن دعا میں اخلاص نہ ہونا، مطلب اس میں شرک آ جائے۔ دعا کیا، دعا کر رہے ہیں اللہ سے لیکن وسیلہ لے لیا، اے اللہ اس کے وسیلے سے، یا نبی کے وسیلے سے یا بزرگان دین کے وسیلے سے میری دعا سن لیں، تو ایسی دعا اللہ سنتا نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ سے لیکن بیچ میں آپ وسیلہ لے کے چلے آئیں، ذریعہ لے کے چلے آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذریعہ کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے، ڈائریکٹ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ تو یہ 10 اسباب ہیں، 10 وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہماری دعا قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔